رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی۔ ناظرین، آپ نے کلام ربانی کی تلاوت سماعت کی۔ کلام ربانی کی تلاوت کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ایک بار پھر آج اللہ رب العزت نے زندگی بخیر رکھی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز ہوا۔
ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، عالم دین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حیدرآباد کے خصوصی طور پہ جو ہمارے مہمان یہاں ہوتے ہیں وہ شخصیت بھی موجود ہیں۔ میں چلتا ہوں انصب بھائی کی جانب۔ انصب بھائی، مہمانوں کو تعارف۔ جی بالکل، آج الحمدللہ 13واں روزہ ہو چکا ہے اور ہم پچھلے 12 دن سے مستقل جو ہے اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، جبکہ آج 13واں روزہ ہے، اور یہ حیدرآباد کی خاصیت ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں دینی مسائل پر بات ہوتی ہے وہاں حیدرآباد کے مسائل پر بھی بات ہو، وہاں شہر کے مسائل پر بھی بات ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت موجود ہے جو کسی تعریف کی محتاج تو نہیں ہے، جناب ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، عمران خان سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان حضرات بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ جی علی بھائی، آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا انعام رسول صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ تو بھی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی موجود ہیں عالم اسلام کی مشہور و معروف ثنا خان، خوش الہان ثنا خان، خوش خلوص ثنا خان، میری مراد جناب محمد کامن حیات چشتی صاحب۔ کامن بھائی السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ملتمس ہوں جناب محترم محمد کامن حیات چشتی صاحب سے کہ آج کے اس مبارک بزم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن شمع کو روشن اور منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزز جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزز جیسا،
ایسا پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا، پھر اذانوں میں کوئی سوزے بلالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، ہر غشی حسن محمد سے خیرات طلب، ہر حسین حسین محمد سے خیرات طلب، ارے کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان سہروردی صاحب۔ عمران بھائی، آپ کی طرف آؤں گا پہلے، اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک مشکل روٹین ہو جاتی ہے عام زندگی میں ہماری، اور رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ اپنا وقت کیسے نکالتے ہیں، گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، باقی چیزوں کے لیے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصب صاحب آپ کا، حافظ محمد علی صاحب آپ کا، اور بالخصوص حیدرآباد کی پوری نیوز ٹیم کا آپ کا، جو کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ڈے بائی ڈے اینڈ آور بائی آور آپ لوگ، چاہے کوئی سا بھی نشریات ہو، ٹرانسمیشنز ہو، جو بھی رمضان مبارک ہو، ربیع الاول شریف ہو، تو آپ شہر حیدرآباد کے اندر الحمدللہ نمائندگی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس رمضان مبارک کے اندر بھی آپ نے اس بھرپور نشریات کا، جس کے اندر علماء کرام کا، ثنا خان مصطفیٰ کا، اور شہر کی معززین شخصیات کا آپ نے رکھا اس کے اندر۔ یقین رمضان مبارک کا جو سوال ہے انصب بھائی آپ کا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو مومن ہے اس کو تو پہلے سب سے پہلے خوشی ہے اس بات کی کہ اس کو انتظار ہوتا ہے کہ رمضان مبارک آئے اور ہمیں جو ہے وہ نعمتیں، برکتیں، سعادتیں ملیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سوال کیا کہ یقین رمضان مبارک کے اندر جیسے جیسے رمضان کا روزے کا بھی ہے، پھر روزے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے ہیں، اور پھر آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں نے جو ہے ادھر دیگر ایکٹیویٹیز ہے، راشن کی تقسیم کے حوالے سے ہے، انتظامی ذمہ داریاں ہیں، پھر ایز تنظیمی ذمہ داریاں ہیں، پھر شہر کے یوتھ کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز، روزہ اور تھوڑا وقت مل جائے۔ عام دنوں میں بھی خیر سونے کی جو روٹین ہے ٹائمنگ کی، وہ 3-4 گھنٹے کی زیادہ ہے نہیں، تو رمضان میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ والی ٹائمنگ کم از کم پوری ہو جائے ہماری۔ تو بس شکر ہے اللہ کا کہ رمضان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اچھا عمران بھائی، ایک سوال یہ کروں گا کہ آپ نے حیدرآباد کی یوتھ میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اچھا، بہت ساری ٹیمز کام کر رہی ہیں، آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لیکن حیدرآباد کے نوجوانوں کو نکال کے لے کر آنا اور انہیں یہ بات بتانا کہ شہر حیدرآباد ان کا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا سوچ تھی کہ کیوں نوجوانوں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا پیارا سوال ہے سب، کیونکہ یقیناً یوتھ کے حوالے سے ایک نہیں ہزاروں تنظیمات کام کر رہی ہیں، اور میری تو کوئی یوتھ کے حوالے سے کوئی تنظیم وغیرہ یا کوئی میرا نہیں، ایک صرف ایک مائنڈ آرگنائزیشن والا ہے
نہ کہ کوئی آرگنائز سسٹم والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر سب سے پہلے ایک میں مثال دینا چاہوں آپ کو، تو اگر آپ نے یہ ہاتھ دیکھا ہے، اگر میں اس ہاتھ کو جتنا اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ ہاتھ اتنا بلندی کی طرف جائے گا، تو وہ یہ ہاتھ اوپر نہیں جا رہا بلکہ میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف جا رہا ہے، اور میں اس کو جتنا ہاتھ کو نیچے کروں گا تو پھر میں بھی جھکتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر آپ یوتھ کو اس طرح لے لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر یوتھ کو پرموٹ کرے، یوتھ کو اوپر لے کر آئیں، آگے لے کر آئیں، تو بیسکلی آپ یوتھ کو لے کے نہیں آ رہے، اس کے ٹیلنٹ کو اگر آگے لے کر آ رہے ہیں، اس کا جو حق ہے اس کو اگر وہ دے رہے ہیں آپ، تو پھر آپ نیچے کی طرف اگر لے کے جائیں گے، ان کے حقوق کو دبائیں گے، ان کو یوتھ کو پیچھے کریں گے، ان کے ٹیلنٹ کو پیچھے کریں گے، تو پھر آپ زیادتی کریں گے ان کے ساتھ بھی، لیکن آپ سمجھ رہے گے آپ آگے جا رہے ہیں اور وہ نیچے کی طرف، ایسا نہیں ہے، آپ بھی جھکتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو جتنا پروموٹ کرو گے، ان کو جتنا اوپر کی طرف لے کے جاؤ گے، تو آپ کا ہاتھ بھی اسی طریقے سے اوپر جائے گا، یعنی کہ آپ کا قد بھی اوپر جائے گا۔ تو حیدرآباد کی یوتھ کے لیے یہی کام کیا ہم نے، جتنا ہم نے حیدرآباد کی یوتھ کے لیے کام کیا، الحمدللہ شہر حیدرآباد کا آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایاموں میں جو ہے آپ خود بھی کراچی کے اندر تھے، پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ایک پروگرام تھا رمضان سے قبل، تو آپ نے وہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر بھی پاکستان سے حیدرآباد سے ہی لڑکے نے کوالیفائی کیا، پاکستان مقابلے میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی ہوتی ہے جب جب حیدرآباد کی یوتھ کا نام آتا ہے پاکستان میں، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شعبے میں خوشی ہوتی ہے دلی کہ حیدرآباد کا نام روشن ہو۔ بالکل، یہ ایک چیز علی بھائی میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ واقعی میں رمضان سے قبل ایک مقابلہ آرگنائز ہوا پاکستان سنی تحریک کا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ پورا کراچی تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے جو قائد ایوان ہوتا ہے، لائک ڈیبیٹ میں ہمارے پاس نا قائد ایوان اور قائد اختلاف دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ قرارداد کو پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے کراچی کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے سندھ کے باقی شہروں کو اجاگر کیا۔ حیدرآباد سے مجھے بلایا، مورو سے ایک اور ہمارے ڈیبیٹر ان کو بلایا، تو یہ اچھی کاوش ہے ان کی کہ وہ نوجوانوں کو سپورٹ کریں۔ علامہ صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا تھوڑے سے دینی سوال سے پڑھیں۔ علامہ صاحب، آج جو میں ٹاپک لے کے آؤں، آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ فضائل قرآن کے حوالے سے ہے، قرآن کریم فرقان احمد کی عظمت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف اللہ عز و جل کی حفاظت کے اندر ہے، بے شک، اور قرآن کریم انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ حیات ہے۔ اللہ کریم نے انسانیت کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا وہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک اور تر کا ذکر نہیں ہے مگر اس کھلی کتاب میں۔ تو کائنات کے اندر دینی مسائل ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، نجی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، ہر مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں تو ہم قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت، قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت، لیکن یہ تمام فضائل اپنی جگہ پر ہیں۔ مقصد جو ہے انسانیت کا کہ وہ قرآن کریم کے آیتوں میں غور و خوض کر کے ان کے اندر جو چھپے ہوئے انسانیت کے مقاصد ہیں ان پر پیرامل ہو کر وہ اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف گامزن کریں۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی، جس طرح علامہ صاحب نے قرآن کریم فرقان احمد کی عظمت کے حوالے سے بتایا، تو شہر حیدرآباد میں مختلف مساجد میں بھی ختم القرآن کی تقریبات مکمل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے شہر حیدرآباد کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو حسن جو حیدرآباد کا ہے وہ یہ کہ حیدرآباد کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، تو اس کے اندر تمام مساجدیں ہیں، تمام مدارس ہیں امام بارگاہ سمیت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کا یہ خاصہ رہا ہے کہ حیدرآباد کے اندر سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں، اور حیدرآباد کا خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ 4 دن کی ختم القرآن کی تراویح مبارک ہوئی، اور بڑے بڑے علماء مفسرین قرآن کے پاکستان بھر سے حیدرآباد تشریف لاتے ہیں، اور ایک بڑی بڑی تقاریبات منعقد ہوتی ہے ختم قرآن کی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی 3 روزہ رمضان المبارک کی، پھر اس کے بعد 6 روزہ میمن سوسائٹی والی، پھر 7 روزہ اور سخی سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طریقے سے تراویح کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً پوری رات کا قیام کرنا، تو قرآن پاک ابھی جیسے علامہ صاحب نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے فرمایا، تو قرآن پاک نے رب خود کہہ رہا ہے، قرآن پاک کا جو مفہوم ہے کہ رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ قیام کریں رات کے پہر کے وقت میں۔ تو آپ بتائیں کہ قرآن پاک کا تو یہی اصل ہے،
اور جب مومن جب کھڑا ہوتا ہے نا، اور جب قرآن پاک جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جس کا دل اور ایمان جو ہے وہ منور ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ایک ہوتی ہے جسمانی غذا اور ایک ہوتی ہے روحانی غذا. تو یہ جیسے جیسے تلاوت کلام پاک کا ایک ایک پھول اور گلاب کی ایک ایک پتی نکل رہی ہوتی ہے ایک ایک آیات کے الفاظ سے، اس کو کہتے ہیں روحانی غذا. اور پھر وہ روحانی غذا جب مکمل ہوتی ہے اور پھر اس کے ختم قرآن کی تقریب کہلاتی ہے. اور پھر جب حافظ قرآن کو جب ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، زور و قطع رو رہے ہوتے ہیں، تو پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ تیرے ایمان کا کیا شبر میں ایمان ہے، ہر جگہ میرا ہی نہیں ہر بندہ مومن کا یہ ایمان ہے. تو پڑھتا جا قرآن، کیا تیری قرآن کی بات ہے، ہر جگہ کر تو عام، یہی تو عام قرآن ہے. اچھا عمران بھائی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، پہلے بہت ساری ذمہ داریاں تھیں اور ہیں ابھی بھی، اور ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی اس رمضان کریم میں. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اگلے بریک میں ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. رمضان کی تھوڑی سی ہے اور تفصیلی گفتگو ہو جائے اس کے اوپر، تاکہ یہ کہ اب آنے والی آپ کے جو، کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کی بھابھی بھی دیکھ رہی ہے، رمضان مبارک کی، گھر پہ پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، تو اس پہ بھی تفصیلی گفتگو. بالکل ناظرین انشاءاللہ وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. علی بھائی آج آپ کو میں انڈیا کے شاعر اظہر حسین کا کلام آپ کے سامنے سماعت کریے گا. اظہر حسین شاہ صاحب کا کلام آپ کو میں سنانے چلا ہوں، جو کہ انڈیا کے شاعر ہیں، اور پہلی مرتبہ اس کلام کو پڑھ رہا ہوں کہ ہر کوئی دیکھ کے حیران ہے ماشاءاللہ، ہر کوئی دیکھ کے حیران ہے ماشاءاللہ، کیا ہنسی عرش کا مہمان ہے ماشاءاللہ، کیا ہنسی عرش کا مہمان ہے ماشاءاللہ، ہر کوئی دیکھ کے حیران ہے ماشاءاللہ، شان والے کو بس شان بلایا رب نے، شان والے کو بس شان بلایا رب نے، شان بھی کہنے لگے، شان بھی کہنے لگی شان ہے ماشاءاللہ،
شان بھی کہنے لگی شان ہے ماشاءاللہ کیا ہنسی عرش کا مہمان ہے ماشاءاللہ. اور مقطع میں اظہر حسین شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ جس کو سب کہتے ہیں معراج کا دولہا اظہر جس کو سب کہتے ہیں معراج کا دولہا اظہر وہ میری روح وہ میری روح میری جان ہے ماشاءاللہ وہ میری روح میری جان ہے ماشاءاللہ ہر کوئی دیکھ کے حیران ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر حیدرآباد نیوز کی رمضان نشریات کرم رمضان میں. اور ہم گفتگو کر رہے تھے یہاں پہ فضائل قرآن پر بھی اور عمران بھائی سے بھی پوچھ رہے تھے مختلف معاملات. عمران بھائی ایک اور چیز آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی سے بھی ہے, مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں خاص طور پہ پولیس کی نفری بڑھا دی جاتی ہے جگہ جگہ پر تراویح وغیرہ میں چیزوں میں, تو آپ لوگوں کی ٹیم کا کیا کردار رہتا ہے رمضان المبارک میں؟ ہاں یقیناً انصر صاحب اس کے اندر سب سے پہلا تو یہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ مذہبی جو ہمارے فریضہ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ. ہر عام مسلمان بھی جو ہے وہ رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے اور ایسا سمہ ہوتا ہے جیسے جمعے کے دن ایک عید کا اجتماع کے دن کا جو ہوتا ہے وہ عام نمازوں میں بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس وقت حیدرآباد میں یقیناً پولیس کی نفری کا اضافے کے ساتھ ساتھ امن و امان کے حوالے سے بھی روز ڈے بائی ڈے باقاعدہ اجلاسات ہوتے ہیں. اور پھر ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے ممبران کا اس کے اندر جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر, چونکہ ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی ایک گلدستہ ہے جس کے اندر مذہبی تمام مکاتبی فکر کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر بزنس مین بھی ہیں, اس کے اندر دیگر سرکاری غیر سرکاری لوگ بھی ہیں. تو ہم سب مل کر پھر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے ممبران کی, چاہے وہ والنٹیئرز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مذہبی کسی پروگرامات کے حوالے سے ہو یا ادروائز کسی بازار بزنس کے حوالے سے کسی بھی جگہ پر ہو, تو ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی پولیس کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ شہر حیدرآباد میں امن و امان کے قیام میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور یہ رمضان بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح پورے رمضان مبارک انشاءاللہ تعالیٰ جو دن گزر گئے رمضان مبارک کے وہ بھی اور آنے والے دن بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ عید تک جو خصوصی ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کا کردار انشاءاللہ جاری رہے گا. صحیح. اچھا عمران بھائی ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور پہ مہنگائی جس نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے, اور رمضان میں جہاں لوگوں کی ظاہر سی بات ہے خریداری میں اضافہ ہوتا ہے روزانہ کی بنیادوں پر, تو مہنگائی سے عوام, کیونکہ آپ نے راشن کی تقسیم کا بھی کام کیا لوگوں میں, آپ نے غریبوں کی بات بھی سنی, ان کا مداوع بھی کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکے گا مہنگائی نے لوگوں کو کتنا متاثر کیا ہے. ہاں یقیناً مہنگائی کے حوالے سے تو بہت ہی اہم سوال ہے, اور مہنگائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک سے قبل ہم نے مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر صغیر قریشی صاحب سمیت ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے دیگر رفقا سے ہم نے میٹنگیں کی باقاعدہ, اور پھر شہر حیدرآباد کے اندر مختلف جگہوں پر ہم نے جو ہے بچت بازار کے حوالے سے کیمپنگ کی ہے, اور جس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور تاجر برادری اور دیگر لوگوں نے مل کر پارٹیسپیٹ کیا. اور رہی بات مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ مہنگائی اگر آپ دیکھیں تو تین طریقے کی ہے. ایک مہنگائی ہے مصنوعی جو مہنگائی ہے انصر بھائی, جو بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایک ایام آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ ہم ڈسکاؤنٹ کریں اور خوشی کا اظہار کریں, لیکن آپ نے دیکھا رمضان مبارک جیسے ہی آتا ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ مصنوعی مہنگائی بھی عروج پر جاتی ہے. جو چیز 10 روپے کی تھی وہ آٹومیٹکلی 25 روپے کی ہو جاتی ہے. بالکل. اب ایک ہے یہ, دوسرا ایک اوورآل جو کنٹری کے حوالے سے اس وقت جو مہنگائی چل رہی ہے اس نے الگ کمر توڑی ہوئی ہے غریبوں کی, اور پھر تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ویسے ہی مہنگائی کا ایک طوفان جو جن ہے وہ بے قابو جن ایک بوتل سے نکلا ہوا ہے.
تو پہلے جو لوگ رمضان المبارک کے اندر اپنا بجٹ ایک رکھتے تھے اور اس بجٹ کے اندر ذہن تھا کہ اگر 30,000 کے لیں، کسی کا 25,000 کے لیں، کسی کا 40,000 کے لیں، تو ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا کہ یہ بجٹ ہمارا رمضان کے اندر ہے۔ اب دیکھیں نا کسی کی سیلری بیچارے کی جو ہے 25,000 سیلری ہے، کسی کی 30,000 سیلری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کے عالم کے اندر ہمیں بالخصوص حکومت وقت سے اس بات کی پرزور اپیل کرنی چاہیے کہ غریب جو ہے عید کے آنے والے جو دن ہے، جیسے قریب دن آ رہے ہیں، عید کے حوالے سے غریب کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور بالخصوص وہ غریب جو سفید پوش ہے۔ ہم راشن وغیرہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن راشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی عید کی خوشیوں کے اندر ہم احسان کر کے سب شامل کر لیا۔ بہت سے مسائل ہیں، بیماریاں بھی ہیں اور خواہشات بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی عروج پر ہے، حکومت کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو چیز 30,000 میں بجٹ کے معاملات میں حل ہو جاتی تھی، آج وہ 50+ ہو گئی، یعنی کہ 60,000 پہ چلی گئی۔ یہ انتہا پر ہے اس پر۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ علی علامہ صاحب موجود ہیں جی۔ تو علامہ صاحب، ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کے بارے میں تفصیل کیا، تقوی کے حوالے سے ذرا علامہ صاحب ہمیں ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تقوی وہ نور ہے کہ جس سے بندہ اختیار کرنے کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اور تقوی اللہ عز و جل کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جس کو قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، اپنے من کو، اپنے دل کو ان تمام باطنی گناہوں سے پاک و صاف کر لیا۔ تو جب وہ ان معمولات کو اپنائے گا تو وہ تقوی کی منازل کو پار کر لے گا۔ اور احادیث کے اندر مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کے حلقے میں مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اس زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ہم تو مشتاق ہیں اس شخص کا کہ جو دنیا کے اندر ہی جنتی شخص ہو، جس کو جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی کچھ دیر رکو، دروازے سے کوئی شخص آئے گا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور اعضاء سے پانی کے قطرے وضو کے وہ گر رہے ہیں، ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں۔ وہ آتا ہے مسجد میں اور ایک کونے میں نماز پڑھ کے دعا کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی یہی معمول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تو ان میں سے کون جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر تمام صحابہ کرام نے بدستور پہلے کی طرح کہ یا رسول اللہ بالکل ہم اس جنتی شخص کو دیکھنا چاہیں گے۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی دروازے کی طرف دیکھو، تو پھر وہی بوڑھا شخص جو پہلے دن آیا تھا، وہی حالت ہے کہ وضو کے پانی کے قطرے جسم سے ٹپک رہے ہیں اور کمر جھکی ہوئی ہے، آتا ہے مسجد میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے دعا کرنے کے بعد۔ تیسرے دن بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور یہی معاملہ ہوا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں جب تیسرے دن اس شخص کے پیچھے ہو لیا، اس بوڑھے شخص کے، اور میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی میں 1 دن اور 1 رات رہنا چاہتا ہوں۔ تو راوی کے دل میں یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بظاہر تو میں نے کوئی ایسا عمل نہ دیکھا کہ نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تمام معاملات ہمارے جیسے ہی ان کے، لیکن وہ خاص چیز کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں 1 رات 1 دن پورا ان کے گھر میں قیام کیا، صبح کو جب میں رخصت ہونے لگ گیا تو القصہ مختصر، تو میں نے تمام باتیں ان سے پوچھی کہ رات کی عبادت بھی آپ کی تھوڑی سی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں، فجر کے اندر اٹھتے ہیں اور دن کے اندر وہی کام کاج 5 نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا بظاہر ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے عرض کی کہ بظاہر تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہی میری 5 وقت کی عبادت ہے اور پھر وہی معمولات ہیں رزق حلال کمانا، لیکن رب کعبہ کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ کوئی بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے۔ کیا بات! جب وہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اللہ نے اس کے دل کے صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے اس کو جنتی شخص قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے گا، اپنے من کو صاف ستھرا کر لے گا، تو وہ یقیناً تقوی کی اعلیٰ منازل پا کر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجات طے کر لے گا۔
بے شک بے شک سبحان اللہ. اور ہم جب یہاں پر بات کریں تو میرے نوجوانوں کی بات بھی ہوئی تو ایک چیز ذہن میں میرے آئی کہ آج کل سوسائڈ کا ریشو بہت بڑا نوجوانوں کے اندر. تو میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا, دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو سوال ہوا کہ بھائی اس کا حل کیا ہے, موٹیویشن کہاں سے آئے. تو پھر جواب یہ ملا کہ بھائی قرآن پڑھو. رب قرآن میں کہتا ہے نا ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو قرآن پڑھو, قرآن آپ کو بہت موٹیویشن بھی دیتا ہے, نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی علم بھی سکھاتا ہے. اور ہم نوجوانوں کی بات کریں تو عمران بھائی آخر میں چونکہ وقت بھی افطار کا قریب ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھنے والے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کی زندگیوں کو لے کر. ہاں یقیناً اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں اس رمضان مبارک کے اندر سب سے پہلے تو کیونکہ رحمت کا, مغفرت کا, جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے, تو ان تینوں عشرے کے اندر ہم نے جس عشرے کو پایا تو یہ سب سے پہلے شکر ادا کر کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے آباء و اجداد کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کریں. اور پھر ساتھ میں اس وقت موجودہ کنڈیشن کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے اندر میں 3 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا 3 الفاظوں کے اندر. سب سے پہلے کہ عید کی خوشیوں کے اندر ہم سب اپنے آپ ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس مہنگائی کے عالم کے اندر لازمی شامل حال کریں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے 3 سوٹ لینے ہیں تو اگر کوشش کریں اگر وہ 3 کو ہم 2 کر کے برابر میں پڑوس والے یا اپنے بھائی یا رشتہ دار والے کے لیے اگر 1 سوٹ اس کے لیے کر دیں تو میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رمضان کے اندر سب سے بڑا پیغام یہ تھا. اس کے بعد دوسرا آ جائیں کہ جو مایوسی کے حوالے سے آپ نے بات کری, اس وقت سوسائڈ معاشرے کے اندر نفسا نفسی کا دور ہے کہ دیکھیں یہ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں ہر وہ شخص, آپ نے بھی قرآن پاک کی بڑی پیاری تلاوت کا جو ہے وہ مفہوم جو میں آپ نے بتایا, میں سمجھتا ہوں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, لیکن اگر جہاں انسان خسارے میں تو کامیابی اور فلاح اس نے پائی جس نے رب کے فرمان پہ عمل کیا اور مصطفیٰ کے قدم کو نقش قدم سبحان اللہ. تو یہ رمضان مبارک ہمیں بتا یہی رہا ہے رمضان مبارک کے آج اس رمضان مبارک کے یہ 13ویں روزے کے اندر آج اگر ہم اس بات کا عہد کر لے کہ اگر ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر مایوسی یہ جنجرات دیکھیں نا, اندھیرا ہے جس طریقے سے چاندنی عروج پر ہوتی ہے نا, اس چاند کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چاند پیچھے جاتا ہے ویسے ویسے سیاہی آگے کی طرح ہوتی ہے اور رات سیاہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جیسے آپ نے قرآن کی جو آیت بتائی ہے پھر رب بتا رہا ہے کہ ہر جو ہے وہ مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جیسے جیسے اندھیرا اس کے ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہے. تو پھر اگر ہم مایوسی کو ختم کرو ہر امید کے لیے کریں کہ یہ دن کوئی مسئلہ نہیں, آنے والا دن ہمارے لیے انشاءاللہ رب نے بہتر کیا ہوگا, صبر شکر اور نماز سے مدد حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کچھ نہیں ہوگی. تیسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے انصر صاحب, آپ کی حیدرآباد کے نیوز کی پوری جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, آپ کی پوری یہ جو ٹرانسمیشن کی نشریات کی رمضان مبارک کی جو آپ کے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو CEO عزیر صاحب, زہیب لطیف صاحب سمیت آپ کے یہ سب رمضان مبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے راشن تقسیم کیا ہے اور آپ بھی کئی جگہوں کے اوپر آپ کے جو CEO حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کئی جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو حیدرآباد کی نیوز کی جو نشریات ہیں اس میں رمضان مبارک کے اندر آپ جب اپنی نشریات کریں بقائے رمضان کے روزوں کی, اس میں ضرور حیدرآباد کی آئیون, حیدرآباد کی ٹیم کو, ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کی ٹیم کو اور حیدرآباد کے ہر اس مخیر حضرات کو, ہر اس ایمان والے کو جو غریب کی یتیم کی مدد کرتا ہے اور بغیر کسی فوٹو شیشن کے, اس کے لیے ضرور دعا کریے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سفر مدینہ بھی ہمارا انشاءاللہ اسی رمضان کے اندر ہے, تو دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بار بار رمضان میں مدینہ دکھائے اور حیدرآباد کے یوتھ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ایک بہت بڑا پیکیج دینے جا رہے ہیں, حیدرآباد کا ایک بہت بڑا میگا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں حیدرآباد کی یوتھ کو روزگار فراہم کریں گے. زبردست, بہت شاندار, بہت شاندار. اور ہم لوگ اب اختتام کی جانب بھی جا رہے ہیں اور میں بس شکر گزار ہوں ان تمام تر اسپانسرز کا, ان سب کا جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے. اور علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ جاتے جاتے افطار کا وقت بھی قریب ہے, دعا کر لیجئے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے لیے بھی, جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور حیدرآباد کے لیے بھی. تو دعا کے ساتھ اختتامی طرف جاتے ہیں. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے مالک و مولا رب کریم یا رحمان یا رحمان یا حنان و یا منان یا ذا الجلال والاکرام. اے رب العزت, اے حضرت عزت مالک و مولا, ہمارا یہاں پر بیٹھنا دینی مسائل دنیاوی مسائل پر گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول. مالک و مولا اللہ عز و جل, اے رب کریم مالک و مولا, ہمیں اس رمضان المبارک کو
तेरी रज़ा के मुताबिक इबादत करते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम मालिक मौला अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे दिलों में जितनी भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं, इल्तिजाएँ हैं, अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। ए मालिक मौला अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुसूस बिलखुसूस अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नशरियात का प्रोग्राम, ये जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी हज़रात इसके अंदर हिस्सा मिलाए हुए हैं और लोगों तक दीन की दावत को पहुँचा रहे हैं, उनके मसाइल को हल कर रहे हैं, मालिक मौला उनकी इन काफ़िशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे करीम खुसूस बिलखुसूस हम तमाम का ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रमजान करम है रमजान। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।